عزیزان من، ایک سوال بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، سنا ہے سوال، لوگوں کو دیکھا ہے سوال کرتے ہوئے. وہ یہ عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس طرح آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یا چیٹ جی پی ٹی کا ہم نے بہت نام سنا ہے، اس کے بہت سے ورژنز آ گئے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ آج کل یہ سوال کر رہے ہیں، مشین لرننگ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سامنے رکھ کے، کہ کیا ہوگا یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس سے یہ ہمیں کس طرح سے متاثر کرے گی. یعنی بہت ساری ایسی نوکریاں یا کام ہیں، جابز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے جائے گی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے ساتھ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک خوف بھی ہے لوگوں کو. تو میں اس کا جواب جو ہے وہ ذرا، یہ بہت ڈسکشن ہم اہل علم سے کرتے رہتے ہیں، تو اس کا جو جواب ہے نا، وہ میں آپ کو ہسٹری سے، تاریخ سے دیتا ہوں. میرا ذاتی مطالعہ یا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کرۂ ارض پہ جو بھی انسان جیا ہے، وہ اپنے دور کی لیٹسٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں جیا ہے. چاہے آج سے جو 10,000 سال پہلے لوگ تھے نا، جو بھی غاروں سے شہروں میں منتقل ہوئے تھے، وہ بھی اپنے دور کی جدید ٹیکنالوجی میں زندہ تھے، اور ہم بھی اپنے دور کی جدید ٹیکنالوجی میں زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ جو انسانی تہذیب ہے، اس کی عمر 10,000 سال ہے. تہذیب کی جو پری سیولائزیشن ہے، اس کے 5-10 ہزار سال لگا لیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 15-20 ہزار سال ہیں. ان 15-20 ہزار سالوں میں یا پچھلے 10,000 سالوں میں ٹیکنالوجی کے بہت سے ادوار آئے ہیں، اور اور اب بھی ہمیں ایک دور کے بالکل آپ سمجھیں کہ کنارے پہ کھڑے ہیں. آپ سمجھیں کہ ہم بالکل ایک نیا ٹرن لینے والی ہے ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا جو ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے ٹرن ہوئے ہیں. اور جب زمانہ ایک نیا ٹرن لیتا ہے نا، نیا زمانہ آتا ہے، تو اس سے جاب لاسز بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے نئے جاب پروڈیوس بھی ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ سمجھیں، مثلا ایک زمانہ تھا جب کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک دور تھا جس کو ایج آف ہنٹر گیدررز کہتے ہیں. جب انسان کی جو انحصار تھا زندگی کا، وہ شکار پہ تھا، یا جو گری پڑی چیزیں ہوتی تھیں، پھل تھے، ان کو اکٹھا کرنے پر تھا. اب ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کا جو زمانہ تھا، اس کی بھی ایک ٹیکنالوجی تھی. ایک بات اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا عزیزان من، ٹیکنالوجی جو ہے وہ کرنے کے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے. ٹولز ہر دور کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسے اب آپ مشینز کو اتنا زیادہ سکھا دیں گے، اتنا امپاور کر دیں گے، آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ کر دیں گے، کہ وہ آپ کے بہاف پہ بہت سے کام کریں گی. اسی طرح ایک زمانہ تھا کہ آپ مثلا بہت سارے کام آپ ٹولز سے لیتے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمانہ جب ہنٹنگ گیدرنگ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں جو جدید ٹیکنالوجی تھی، وہ شکار کا طریقہ کار تھا، اور شکار کے طریقہ کار میں بھی بہت سی جدتیں آئیں. شروع میں انسان کے جو ہتھیار تھے وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور پتھر کے ہتھیاروں سے پہلے بھی انسان مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں، درختوں کی شاخوں کو استعمال کرتا تھا. پھر اس نے ان سے ٹولز بنانے سیکھ لیے. تو ہنٹنگ گیدرنگ کا جو زمانہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی جو سکلز تھیں وہ کیا تھیں. اس زمانے کی جو سکلز تھیں وہ شکار کرنے کا طریقہ کار تھے مختلف، اور چیزوں کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا کرنے کے طریقہ کار تھے. تو وہ جن لوگوں کے پاس وہ اس وقت سکل جنہوں نے ڈیولپ کی، ان کے جابز تھے، اور جو ہنٹ کرتے تھے ان کو بہت شیئر ملتا تھا، گیدرنگ کرنے والوں کی بھی. پھر ایک زمانے نے پلٹا کھایا، انسان آگے بڑھا، اور اس نے پودوں اور جانوروں کو جو ہے وہ ڈومیسٹیکیٹ کرنا سیکھ لیا. یعنی اس نے ان کو پالتو بنا لیا، پودوں کو بھی اور جانوروں کو بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ
اس سے انسان کی جو تہذیب ہے وہ زنی انسان تہذیب کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، اور انسان نے جو ہے وہ کاشتکاری شروع کر لی، کلٹیویشن شروع کر لی، اور اس نے غلہ بانی شروع کر دی، اس نے جانوروں کو پالنا اور پودوں کو کاشت کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ زمانہ آیا تو انسان کا غذا کے لیے انحصار شکار پر اور گیدرنگ پر کم ہو گیا۔ تو جب یہ زمانہ بدلا تو وہ جن کے پاس اعلیٰ قسم کی شکار کی صلاحیتیں تھیں وہ اتنے ریلیونٹ نہیں رہے، اس کی جگہ پر نئی سکلز یعنی گیدرنگ اور ہنٹنگ کی سکل پرانی ہو گئی، اور جو کلٹیویشن کھیتی باڑی کی سکلز ہیں وہ سامنے آ گئیں۔ تو کچھ جاب لاسز ہوئے، ایک جنریشن نے جو درمیان میں تھی جو سوئچ نہیں کر سکتی تھی اس نے سفر بھی کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسے رکھا ہے کہ 3 طبقے ہر وقت، 4 طبقے ہر وقت ہوتے ہیں، ایک چھوٹے بچے ہیں، ایک بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہر ہے کہ خود اتنا معاشی سرگرمی نہیں کر سکتے، ایک جوان ہیں اور ایک درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جوان جو ہوتے ہیں وہ نئے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک حد تک اپنے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ نئے زمانے کی چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں اور ٹرانزیشن ہو جاتی ہے۔ تو اوور آل اس سے یہ ہوتا ہے اللہ کے اس نظام میں کہ انسان جو ہے وہ بھوکوں نہیں مرتے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی کچھ جاب لاسز ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ایگریکلچرل سیولائزیشن یا جو آپ کی کھیتی باڑی جو زراعت کا دور ہے اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی رہیں۔ پہیہ آپ کے سامنے آیا، آگ آئی، اس کے بعد آپ دیکھیں پھر انسان نے سسٹمز، ڈسٹریبیوشن سسٹمز آئے، سسٹمز آف گورنمنٹ آتے رہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 10,000 سال میں بہت سارے فیزز زراعت کی تہذیب کے اوپر بھی آئے۔ تو جب ہر نیا اگلا فیز آتا تھا نا تو کچھ جاب لاسز ہوتے تھے، تو بہت سارے نئے جابز پروڈیوس بھی ہو جاتے تھے۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ 18ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، میکانائزیشن کا زمانہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب انسان زراعت سے صنعت کے دور میں داخل ہوا، میکانائزیشن کے دور میں داخل ہوا، مشین اسسٹنس کے دور میں داخل ہوا، تو بہت سارے لوگ جو دستی ہنرمند تھے ان کے جابز لاس ہوئے، اور لیکن نئے جابز بھی کریٹ ہو گئے۔ پھر انڈسٹریل ریولوشن میں آپ دیکھیں کتنے فیزز ہیں، سٹیم انجن سے لے کر ریل ہے، پھر آپ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پھر کمپیوٹنگ اور انفارمیشن ریولوشن آیا، تو اس سے بہت سارے پرانے جاب لاس ہوئے اور نئے جاب آ گئے۔ وہاں سے ہم انفارمیشن ایج میں جب داخل ہوئے، کمپیوٹنگ کا زمانہ آیا، تو بہت سارے کام جو مینولی ہوتے تھے، خطاطی تھی آپ کے سامنے، مینول آپ کی جو خطاطی ہوتی تھی، عرضی نویسی ہوتی تھی، لکھنے کا کام ہوتا تھا، وہ ریلیونٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کمپیوٹر آ گیا۔ مثلا میری اپنی ہینڈ رائٹنگ بہت گندی ہے، تو مجھے میرے اساتذہ بہت کہا کرتے تھے کہ تمہارا کیا بنے گا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اس طرح لکھنا تو ریلیونٹ ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے وہ زمانہ میری پروفیشنل لائف کے ساتھ ہی آ گیا، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، چونکہ اب ٹائپ کرتے وقت سب کی لکھائی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو پرانے جاب اس ٹرانزیشن میں بھی کچھ گئے اور نئے جاب بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ نئے ذریعہ جو ٹرانسپورٹیشن آئے تو اس سے کمیونیکیشن آئے، پرانے جاب ختم ہوئے، نئے جاب آ گئے ہر فیلڈ میں۔ اب اسی پیٹرن پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے اس سے کچھ جاب لاس ہوں گے، لیکن بہت سارے نئے جابز بھی سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا میرا ذرا آپ کے ساتھ آپ کو پیغام یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ یہ دیکھیں کہ اب آنے والے زمانے میں ہمیں کون سے نئے سکلز اور نئے نالج کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم ریلیونٹ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب ملا ہوگا کہ بدلتے زمانے کے ساتھ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ شکریہ۔